اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا دل جل رہا ہے۔ انسان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب میں، جہنم میں ایسی آگ ہوگی جو نہ کہ لال ہوگی، نہ کہ وہ اودی کہلائے گی، بلکہ کالی آگ ہوگی۔ یہ تو میں کل پہلی دفعہ جو ہے ٹرانسلیشن میں یہ بات کو میں نے سمجھا کہ ایک کالی آگ کیا ہوگی؟ کیا دھواں ہے وہ؟ کیا ہے وہ؟ آگ ہے یا شعلے ہے یا اس کی جو تپش ہے جھلسا دینے والی، جلا دینے والی، انسان کے جسم کو خاک کر دینے والی، راکھ کر دینے والی، وہ آگ کیسی ہوگی جہنم کی؟ میرا دل تو کانپ گیا جہنم کے ڈر سے، لیکن اللہ نے مجھے وعدہ کیا جنت کا، اور میں میری جنت سنبھالنے کے لیے میں دوسروں کو جنت میں آنے کا جو ہے طریقہ بتا رہا ہوں کہ جنت پانے کے لیے آپ کو بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ جنت آسانی سے نہیں ملنے والی ہے، اور جہنم سے بچنے والا نہیں ہے مسلمان بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے تعلق سے یہ کرسچن مشنری والے ایسی افواہ پھیلائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی حدیثیں نہیں ہیں، بتا دی وہ لوگ، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہا کہ میرے بعد جو پیغمبر آئیں گے وہ اپنی زبان سے ان کے اپنے الفاظ نہیں کہیں گے، بلکہ وہ الفاظ ہوں گے اللہ کے۔ زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن حکم اللہ کے ہوں گے، یہاں تک کہ حدیثوں میں بھی گویا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے کچھ نہیں دیا، جو کچھ بھی اللہ کے احکامات ملے انہوں نے ہمارے علم میں ڈالا۔ تو حدیث کا سوال یہی ہے کہ وہ جیسے قرآن مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہ کر دیکھ کر گئے، حدیثوں سے پوری زندگی کا طریقہ دیکھ کر گئے، اس کے باوجود بھی دشمن اسلام، خاص کر کے یہ جو اسلامی دشمن ہے کرسچن مشنری والے، ان لوگوں نے آگ پھیلا دی دنیا میں۔ ایک تو پہلے قرآن کا ترجمہ 30 بتائے، پھر یہ آپ کے سامنے حدیثوں کا بتائے، پھر یہ لوگوں نے ایک ایسا بھی کام کیا جس سے پی کے مووی جو بالی ووڈ کی ہے عامر خان کی، اس میں خاص بتایا گیا کہ پیسہ دے کر لوگوں کو کرسچن بنائیں، اس کے باوجود 2 بلین سے زیادہ نہیں بڑھ سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر سے اپنی قوت کے خدا داد ہوتے، یعنی خدائی ان کے ہاتھ میں ہوتی، تو غور کرو کہ اللہ یہ چیلنج نہیں کر سکتا تھا قرآن میں کہ میں نے ان کو پیدا کیا۔ یہ چیلنج ہی عقل والوں کے لیے، ٹیکنالوجی کے حساب سے جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا انعام ہے اگر سے تم عقل کے جو ہے زاویوں سے، ضابطے سے عقل سلیم میں لا سکتے، دانش مندی میں تمہارے یہ جو ہے بات گھر کر جائے گی، تو تم کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کیسے چیلنج کرتا قرآن بائبل کے بعد کہ میں نے ان کو پیدا کیا۔ تو دشمن تو کام کر رہا، لیکن مسلمان تم سوچو، کالی آگ ہوگی جہنم کی، اس میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر تم کسی ایک کو مسلمان بنا لو، تمہاری نجات کے لیے باعث رحمت ہے، باعث رحمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اسلام کے دشمن ہے، لیکن اللہ نے امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں آپ کو دنیا میں نہیں رہنے کے بعد، میرے پردہ کرنے کے بعد بھی بتاؤں گا کہ اسلام موجوں مارتا ہوا طوفان کی طرح، آندھی طوفان سے بھی بڑھ کر وہ تیزی سے
یہاں داخل ہو گیا، اب یہ جھنڈے گاڑ رہا ہے اپنے، یہ اپنی بنیاد مکمل کر لیا، اب صرف تعمیر قلعہ ہے، اور وہ ہو رہا۔ کئی لوگ ریسرچ کر کے اسلام میں آ رہے، اور کئی ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ بائبل غلط ہے، کئی یوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ جو ہے اکارڈنگ ٹو کر رہے ہیں، میتھیو کے مطابق، پال کے مطابق، جان کے مطابق، لوط کے مطابق، اس طرح سے بتا رہے۔ تو حاضر یہ بات ہے ساروں کے پاس کہ یہ ڈائریکٹ عیسیٰ نے نہیں دیا، اس واسطے بائبل جو ہے اوریجنل لینگویج میں بھی نہیں ہے، اور اس کے جو ہے کوئی گریک کا حوالہ دیتا ہے تو کوئی رومن کا دیتا ہے تو کوئی جو عبرو کا دیتا ہے، یہ بھی معلوم ہو گیا۔ اسی وجہ سے کئی لوگ آفت کے باوجود، تانوں کے باوجود، گھر سے نکال دینے کے باوجود، جابوں سے نکال دینے کے باوجود، اللہ نے صبر کا امتحان اسلام میں بول کے بتایا، آزمائش ہے بتایا، تو اسلام میں داخل ہو رہے، اور یہ رکنے والا نہیں ہے، پوری دنیا میں یہ رکنے والا نہیں ہے، یہ طوفان ہے۔ اللہ اکبر۔